إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ احکم الحاکمین نے روزے کے حوالے سے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یہ جو خطاب کا انداز ہے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے سٹیٹس کو پہلے پہچانو، تم مومن ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم مومن لوگ ہو، ایمان والے ہو. تم اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ تم نے یہ زندگی ایمان کے مطابق گزارنی ہے. وہ کافر ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. یہ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری چیز ہے میں جو مرضی کروں، میری دکان ہے میں جو مرضی کروں. یہ مرضی کے معاملے مومنوں کے نہیں ہوتے. مومن ہمیشہ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اپنے اسٹیٹس پہچان لو، اپنی حیثیت کو سمجھ لو. اس دنیا میں تم نے ایمان والی زندگی گزارنا ہے اور یہ دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے. اس میں بہت فتنے ہیں، بہت آزمائشیں ہیں. بیویوں کی طرف سے فتنے ہیں، اولادوں کی طرف سے فتنے ہیں، برادریوں کی طرف سے فتنے ہیں، کاروبار کی طرف سے فتنے ہیں، اپنوں کی طرف سے فتنے ہیں، بیگانوں کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اسلام کے دشمنوں کی طرف سے بھی بڑے فتنے ہیں، بڑے دباؤ ہیں، بڑی دھمکیاں ہیں، بڑے پراپیگنڈے ہیں.
اسی ماحول میں رہ کر، اسی معاشرے میں رہ کر، انہی آزمائشوں میں سے رہ کر تم نے ایمان والی زندگی گزارنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنا ذہن کلیئر کرو، اپنا ویژن درست کرو۔ بڑی مجبوریاں ہیں دنیا میں، بڑی آزمائشیں اور بڑے فتنے ہیں، لیکن تم ایمان والے ہو، اسی فتنے والی زندگی میں رہ کر تم نے ایمان کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ تمہیں ایک تربیت کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو تمہارے ایمان مضبوط کرے، جو تمہیں آزمائشوں کا مقابلہ کرنا سکھائے، فتنوں کے اندر پختہ رہنا سکھائے۔ اپنوں کی طرف سے فتنے ہوں یا بیگانوں کی طرف سے دھمکیاں ہوں، وہ تمہیں مضبوط بنائے، فتنوں کا مقابلہ کرنا، پریشان نہ ہونا۔ ایسی مضبوط تربیت تمہیں چاہیے کہ تم اس بھری فتنوں سے بھری دنیا میں فتنوں کا مقابلہ کر کے ایمان کے اوپر کھڑا ہونا سیکھ لو، کیونکہ اللہ کو کمزور لوگ پسند نہیں ہیں۔ چند ٹکوں پر بک جانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں، چند ٹکوں پر بے ایمان بن جانے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چائے کی پیالی پر بک جانے والا انسان اللہ کو پسند، یہ تو کمینگیاں ہیں۔ چند ٹکوں پر بندہ بے ایمان بن جائے، کھانے پینے کے چکروں میں انسان اپنی امانت داری اور دیانتداری چھوڑ دے، کسی کی دھمکی سن کر پریشان ہو کر بندہ ایمان چھوڑ دے، اس طرح کے کمزور لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو مضبوط بندے پسند ہیں، ایمان کے مضبوط۔ اب دیکھیں اپنی کاروباری طبقے کو، مارکیٹوں میں غور کریں، فیکٹریوں بازاروں میں غور کریں، 2 نمبریاں چلتی ہیں نا، ملاوٹیں ہوتی ہیں نا، جعل سازیاں، دھوکے، فراڈ بازیاں، کوئی زبان سچی نہیں، کوئی وعدہ سچا نہیں۔ بڑے بڑے قد والے لوگ بیٹھے ہیں منڈیوں میں، بے ایمان ہیں، بی کام، سی کام، MBA، بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، لیکن چند ٹکوں پر پکاؤ مال بکنے والے لوگ۔ کوئی انسانیت ہے؟ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی بے ایمانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ صرف چند ٹکوں کا لالچ ہے نا۔ بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں لوگ، سود کھاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتے ہیں، اپنوں سے جنگیں کرتے ہیں۔ ان ساری کمزوریوں خباثتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کے پیچھے چند ٹکوں کا لالچ ہے، یہی چیز ہے نا، چند ٹکوں کا لالچ۔ یہ مسلمان چند ٹکوں پر بے ایمان بن گیا۔ کہاں ہے اس کا ایمان؟ کہاں ہے اس کا عقیدہ؟ اس کا تو اللہ پر ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو قسمت میں ہے وہی ملنا ہے۔ پھر یہ بے ایمانیاں کیوں کرنے لگ گیا؟ اللہ پر صدق نہیں، قسمت پر یقین نہیں، ایمان کمزور ہے، بکاؤ مال ہے، لالچی ہے، کمینہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، اشرف افضل بنایا ہے۔ اللہ اس مخلوق کو اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں، تم نے اعلیٰ بننا ہے۔ تمہاری سوچ بلند ہو، تمہارا کردار بلند ہو، تمہاری
विजन बुलंद हो, तुम बकाऊ माल न बनो, खाने पीने के चक्करों में बेईमानियां करने वाले न बनो, ख्वाहिशात के पीछे, ये फानी दुनिया है, फानी हकीर दुनिया, इस दुनिया के पीछे लग के अपनी जन्नत को बेच रहे हो। अल्लाह तुम्हें इन कमीनियों से निकाल कर बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी तरबियत तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ईमान मजबूत रखो, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखो, लालच से निकलो, अपने अपने रब के हुक्म पर डट जाना सीखो, ताकि इस फितनों से भरी दुनिया में तुम मजबूत मोमिन बन के गुजरो। और इस तरबियत के लिए हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फर्ज किया है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। रोज़ा रखा है, शाम के करीब टाइम हो गया है, भूख लग गई है, प्यास लग गई है, घर में फ्रिज भरी पड़ी है, खाने की चीज़ें भी बड़ी मौजूद हैं, पीने वाले मशरूबात भी बहुत मौजूद हैं, खूबसूरत जवान बीवी भी घर में है, कोई रोकने वाला भी नहीं, ये खाता भी कुछ नहीं, पीता भी कुछ नहीं, बीवी की तरफ भी नहीं जाता, क्यों? तलब भी है, भूख भी है, क्यों नहीं जाता? इसके ईमान ने इसको मजबूत किया हुआ है कि अल्लाह के हुक्म पर रोज़ा रखा है, इसको पूरा करना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। भूख लगी है तो कोई परवाह नहीं, बर्दाश्त करूँगा, प्यास लगी है तो कोई मसला नहीं, बीवी मौजूद है कोई मसला नहीं, रात को देखा जाएगा। मैंने अल्लाह के हुक्म पर पूरा उतरना है, मेरा रोज़ा कमज़ोर ना हो जाए। मसले पूछता फिरता है, मौलवी साहब मिसवाक करना जायज़ है? रोज़ा तो खराब नहीं होगा, पूछते हैं ना मसले। हालांकि वुज़ू करते हुए कुल्ली करता है, मुंह भर के पानी का पर बाहर फेंकता है, कुल्ली करता है, फिर भी पूछता है मिसवाक करना जायज़ है? मुझसे एक बंदे ने मसला पूछा कि रोज़ा रख के नहाना जायज़ है, कहीं रोज़ा खराब तो नहीं होता? इतनी एहतियात कि अल्लाह के हुक्म में कमजोरी ना आ जाए, अल्लाह की फर्मा बरदारी में कमजोरी ना आ जाए, अल्लाह की तरफ इतनी तवज्जो, ईमान का ये आलम, भूख की भी परवाह नहीं, प्यास की भी परवाह नहीं, ख्वाहिशात की भी परवाह नहीं, अपने ऊपर काबू किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है कि रोज़ा रखा है, पूरा करना है। ये तरबियत देते हैं अल्लाह ताला, मेरे मोमिन बंदे ये तरबियत ले, ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना, चंद टकों पर बेईमानियां नहीं करना, अल्लाह के हुक्म पर डट के रहना है। यहूदियों की आदत थी, अब भी है, कि वो अल्लाह का हाकिमीन के अहकामात को तनकीदी नज़र से, मनफी नज़र से देखते थे। अल्लाह के अहकामात को मनफी अंदाज से देखते थे, मनफी अंदाज से। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात दो, उन्होंने कहा लो अल्लाह फ़कीर हो गया। मनफी अंदाज से देखते थे अल्लाह के हुक्मों को, इसलिए वो अल्लाह के अहकामात को अपने ऊपर जबर समझते थे, बोझ समझते थे, अपनी आज़ादी के खिलाफ समझते थे और बगावतें करते थे, सरकशियां करते थे। हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बोझ समझते हैं। मिसालें दूं, सच बोलेंगे तो खाएंगे कहाँ से? कहते हैं ना लोग, सच बोलेंगे तो, अल्लाह का हुक्म है सच बोलो, कहते हैं सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। यह है मनफी सोच। दाढ़ी रखूंगा तो मुझे तो रिश्ता ही नहीं मिलेगा, किसे कुड़ी नहीं देनी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। औरतों को देख लो, पर्दा करूंगी तो मैं तो पुराने जमाने की हो जाऊंगी, है ना? सोचे ये यहूदियों की खसलतें हैं जो हमारे अंदर अल्लाह माफ करे आ गई हैं। हम भी अपने रब के अहकामात को मनफी अंदाज से देखना शुरू हो गए हैं।
روزے آ گئے نہیں رکھنے پینے نے، پھر کی کریے رکھنے پینے، بیمار سوچ ہے بیمار کی کریے پھر رکھنے پینے، کھانے پینے کو ملنا کچھ نہیں پھر رکھنے پینے، رکھ ہی لینا پھر مردہ سوچ ہے۔ تراویح پڑھنا پڑے گی، پڑھنا ہی پڑنی ہے جی، قاری صاحب تھوڑی مہربانی چھتی چھتی جان چھٹ لیا جائے، کمزور سوچ ہے ہماری۔ یہ منفی سوچیں یہ بغاوت پیدا کرتی ہیں، نافرمانی اور سرکشی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسی سوچ والا نہیں دیکھنا چاہتے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ ذہن بنائے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، مجھے بے شمار نعمتیں دینے والا ہے، میرا رب حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تو اس میں میری بہتری ہے، کوئی حکمت ہے۔ اللہ مجھے بھوکا پیسہ نہیں مارنا چاہتے، اللہ مجھے کمینگیوں سے نکال کر بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹریننگیں ہوتی ہی اس لیے، یہ فوجی ٹریننگیں آپ دیکھ لیں کتنی سخت ٹریننگیں ہیں، وہ کیا ٹریننگیں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ مر جائے، کمزور ہو جائے، نہیں کہتے ہیں بندہ مضبوط ہو جائے، اس کے بازو مضبوط ہوں، اس کے ٹانگیں مضبوط ہوں، اس کا نشانہ مضبوط ہو، ہر قسم کے حالات میں یہ چلنے کے قابل ہو، یہ جہاں بھی ہو، پہاڑوں میں ہو، ریگستان میں ہو، میدانوں میں ہو، سمندروں میں ہو، ڈٹ جانا سیکھ لے۔ ٹریننگیں تربیتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ نکھار پیدا ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کے متعلق اپنا ذہن بڑا محبت والا رکھنا چاہیے کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا اس میں میرا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ میں اگر چند لقموں کے پیچھے بے ایمانیاں کرنا شروع کر دوں تو میں کو بندہ ہوں، چند لقموں کے پیچھے، چائے کی پیالی کے پیچھے بک جاؤں تو میری کوئی انسانیت ہے؟ فانی دنیا کے پیچھے، فانی حقیر دنیا کے پیچھے، اس کمینگی سے اللہ ہمیں نکال کر بلند سوچ دینا چاہتا ہے۔ میرے مومن بندے، تو دنیا کی کمینگیوں میں رہنے والا نہیں، تو تو بلند کردار والا، بلند اخلاق والا، مضبوط سوچ والا اعلیٰ انسان ہے، تو جنت کا مالک ہے۔ تو نے شیطانوں کے مقابلے کرنے ہیں، تو پیٹ کے پیچھے مرنے والا نہیں۔ تو اس پر اللہ تربیت دیتے ہیں کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ، بھوک پیاس پر صبر کرنا سیکھ، ان مشقتوں مصیبتوں میں ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ، اور یہ سوچ اپنے اندر رکھ کہ میں اللہ کے حکم پر چلنے والا مومن ہوں، میں نے ہر حال میں اپنے رب کے حکم پر ڈٹ کر رہنا ہے، چلنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی والی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ تقریباً پورا ہونے والا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے؟ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ موقع ہیں۔ رمضان ایک موقع ہے، آخری عشرہ ایک موقع ہے، لیلۃ القدر ایک موقع ہے۔ پہلی امتوں میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، سینکڑوں سینکڑوں سال عمریں ہوتی تھیں، وہ سینکڑوں سال اللہ کی عبادات کر کر کے بڑے بلند مرتبوں پر پہنچ جاتے تھے۔ ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی، 60 سے لے کر 100 کے درمیان سب سے آخر میں آنے والے۔ اللہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے پیارے بندو، میرے پیارے نبی کے امتیوں، میں تمہیں ایسے موقع دیتا ہوں، ان مواقع میں اگر تم اپنی آپ کو سنبھال کر میری عبادت کر لو تو میں تمہیں لیلۃ القدر اکیلی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 84 سال بنتے ہیں، تقریباً 84 سال۔ 84 سال عبادت کرنے والا بندہ جتنے بلند مقام اور مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، تم ایک رات کی عبادت کر کے اس سے بھی بڑے مقام پر پہنچ سکتے ہو۔
اللہ نے موقع دیا ہے، میرے بندے موقع سے فائدہ اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا نا، آخری عشرہ جو آج گزر رہا ہے، شدہ معذرہ پکی نیت کر لیتے، مضبوط ارادہ کر لیتے، کیا احیا لیلہ، کہ یہ راتیں سو کر نہیں گزارنی۔ آپ کی عبادت اس عشرے کے علاوہ بھی بڑی زبردست ہوتی تھی، لمبے لمبے سردے، لمبے لمبے قیام، بڑی تلاوت، بڑی عبادت۔ لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تو بالخصوص ام المومنین بیان کرتی ہیں آپ پختہ ارادہ کرتے کہ ان راتوں کو سو کر نہیں گزارنا۔ اے قضا اہلہ، گھر والوں سے بھی کہتے سونا نہیں، بیویوں سے بھی کہتے سونا نہیں، یہ سونے والی راتیں نہیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے اور ہم نے ان راتوں کو پانا ہے، یہ راتیں سو کر نہیں گزارنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کے نبی معمولی سی ہلکی پھلکی افطاری کرتے، شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا ساری کے وقت کھاتے تھے کہ شام کو کھانا کھائیں گے تو نیند آئے گی، طبیعت بوجھل ہوگی اور ہم نے رات کو جاگنا ہے۔ ہلکی پھلکی افطاری، وجعل عشاءہ سحورہ، شام کا کھانا سحری کے وقت کھائیں گے کہ ہم نے رات کو جاگنا ہے۔ بیویوں سے کہتے یہ سونا نہیں ہے۔ ہم بھی نیتیں کر لیں، چلو شروع میں نہیں کر سکے تو ابھی کر لیں، انشاءاللہ یہ دو تین راتیں رہیں گی، سونا نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خبریں سننی ہیں، خبریں سننی ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ خبریں سنیں جی۔ میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، میں خبروں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ مجھے اللہ نے بہترین موقع دیا، وہ ضائع ہو رہا ہے، میں دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ بھائیو ان غفلتوں کوتاہیوں میں نہیں پڑنا، موقع اللہ نے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ زندگی کے گناہ معاف کروانے ہیں، جنت کو اپنے نام الاٹ کروانا ہے، قیام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا ہے، اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ ہم بھی نیت کر لیں، ہماری نیتیں کمزور ہیں، ہم نیتوں کے کمزور ہیں، ہماری نمازیں بھی رواجی ہیں، ہماری تراویح بھی رواج کے مطابق چلتی ہے، ہمارے روزے بھی رواجی ہیں، اچھا یہ رکھنے ہی پڑنے پھر نیت کریں کہ یہ دن انشاءاللہ سونا نہیں۔ بیویوں کو بٹھاؤ، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، بڑے فضل ہیں، ہم نے اپنے رب کو محبتیں دینی ہیں، آج بھی فرما برداری پیش کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، معافیاں مانگنی ہے، رب کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ مبارک راتیں سونا نہیں۔ بیٹوں کو بٹھاؤ، بیٹو ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں جوانیاں دی ہیں، ہم کھیل تماشے میں برباد کر رہے ہیں، دنیا کمانے کی طرف دوڑ ہے۔ ہم مومن مسلمان ہیں، ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، بیٹو سونا نہیں۔ بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو ان کو احساس دلائیں کہ تم عورتیں ہو، تمہیں حسن دینے والا اللہ ہے، اللہ نے تم سے ایمان کی حفاظت کا کام لینا ہے، ایمان کی حفاظت کا۔ تم ایمان کی محافظ ہو، عزتوں کی محافظ ہو، خاندانوں کی عزتوں غیرتوں کی محافظ ہو۔ تم نے ایمان کو برباد نہیں ہونے دینا، غیرتوں کا جنازہ نہیں نکالنا، عزتوں کو برسر بازار برباد نہیں کرنا۔ تم مومنہ عورتیں ہو، مومنہ مسلمان عورت ہو، تمہیں بھی اپنے رب کا شکر کرنا ہے، راتوں کو سونا نہیں، قیام کرو، تلاوت کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرو۔
گھر کا باپ چلو تراویح پڑھ کے بعد میں اپنے گھر کا باپ کھڑا ہو جائے مصلی پر، پیچھے بیٹوں کو کھڑا کرے، اس کے پیچھے بیوی بیٹیوں کو کھڑا کرے، مرد آگے ہوتے ہیں نا، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں۔ چودھری صاحب مصلی پر کھڑے ہوں، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، افسر صاحب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، پیچھے بیٹوں کو کھڑا کر لے، اس کے پیچھے بیوی بیٹیوں کو کھڑا کر لے، قیام کروائے اپنے گھر والوں کو، اللہ سے صلح کرو۔ ہمیں عقل ہی نہیں آتی اللہ سے مانگنے کی، طریقہ ہی نہیں اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کا۔ ہم دعا کرنے کے لیے بھی مولویوں کے محتاج، دعا کروایا جائے مولوی صاحب، ہمیں دعا بھی نہیں آتی۔ یہ اجنبیت دور کریں۔ چودھری صاحب مصلی پر کھڑے ہوں، پیچھے بیٹے ہوں، اس کے پیچھے بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، قیام کروائے۔ نہیں نا قرآن زبانی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ پاس ٹیبل رکھ لے، میز رکھ لے، اس کے اوپر قرآن رکھ لے، نماز شروع کرے، سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن پکڑ لے، 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے جتنا پڑھ سکتا ہے آسانی سے پڑھے، پھر اس کو رکھ دے ٹیبل پر، رکوع کرے، سجدے کرے، پھر کھڑا ہو جائے دوسری رکعت میں، سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن پکڑ لے، اوپر سے دیکھ کر اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائے۔ باہر چودھری صاحب ہیں، SHO صاحب ہیں، DC صاحب ہیں، لیکن راتوں کو اپنے رب کے عاجز فرما بردار بندے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو شعور دینے والا، اپنے بیٹوں کو شعور دینے والا کہ ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار۔ ہماری اولادیں آوارہ ہیں، ہم اپنی اولادوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جیسے پیسے نکلواتے ہیں، مشین کیا بولتے ہیں اس کو، ATM مشینیں، ہماری اولادیں ATM مشینیں، پیسے لاؤ۔ یہ اللہ کی امانت ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے مومن بچے، مومن اولادیں تمہاری گودوں میں پہنچائی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم نے ان کو ٹیلی ویژن دے کے، نیٹ دے کے، ڈرامے دے کے، کارٹون دے کے برباد کر رکھا ہے، شیطانوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ ان راتوں کو، ان دنوں کو، اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ عورتیں بھی عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہیں، عورت بھی عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ وہ درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، دائیں بھی بیٹیاں ہوں، بائیں بھی بیٹیاں ہوں، درمیان میں عورت کھڑی ہو، پیچھے بھی یہ 7 صحابہ کھڑی ہو جائے نا درمیان میں، بہو بیٹیوں کو کھڑا کرے دائیں بائیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروائے اپنی گھر والیوں کو، گھر کا ماحول بنائے عبادت کا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی لینے کا۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں، نماز پڑھیں، پھر پارا پارا قرآن کی تلاوت کریں، پھر اللہ سے دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں میں تو اللہ کے نبی کمرے ہمت باندھ لیتے تھے، راتوں کو سونا نہیں، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دینا، عبادت میں گزارنا ہے، کھانا بھی تھوڑا کھانا ہے۔ عیدوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، کپڑوں کے مقابلے، جوتے کے مقابلے، میک اپ کے مقابلے، ہم ان چیزوں میں ان دنوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری خواہشات، یہ کھانے پینے کی نمود و نمائش کی خواہش نے ہمیں رب سے دور کیا ہوا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہیں جانا، خواہشات کو قربان کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ کافروں نے دھمکیاں دی، خبردار مسلمانوں نے نماز پڑھی تو، داڑیاں رکھی تو، جہاد کیا تو پاکستان دہشت گرد ملک قرار دے دیں گے۔ اسلام دشمنوں نے دھمکیاں دی، ہم ڈر گئے، اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہی ہے نا، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔
ہمیں کافروں نے پٹیاں پڑھائیں پاکستان تو بڑا غریب ملک ہے، اس میں مہنگائی بڑی ہے، اس میں تو بجلی بڑی مہنگی ہے، گیس بہت مہنگا ہے، سڑکیں نہیں بنی، کھانے پینے کے مسئلے ہیں۔ ہم نے بھی سن لیا، بی بی سی کہہ رہی ہے جی، فلانا کہہ رہا ہے جی، بڑی باقی بڑی مہنگائی ہے جی، بڑا روتے رہتے ہیں نا ہر وقت۔ پاکستان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، پاکستان میں اللہ کے فضل سے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ کھا کھا کے بیمار ہیں۔ وہ جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے، کیا کرے بیچارہ جگر؟ پتے میں بائل ہوتا ہے نا آگ کا جوہر، وہ میدے میں پھینکتا تاکہ جو کھایا وہ گل سڑ جائے۔ یہ کھاتا ہے، گھنٹے بعد پھر کھاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد پھر کھاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد پھر کھاتا ہے، کلفیاں کھاتا ہے، آئس کریمیں کھاتا ہے، ادھر گرم کھاتا ہے ادھر ٹھنڈا ڈالتا ہے۔ جگر بیچارہ ہاتھ اٹھا کے میں مر گیا، مجھ سے نہیں ہضم ہوتا، یہ شوگر لے کے بیٹھا ہے۔ اتنا کھاتے ہیں، کھا کھا کے بیمار ہیں، کوئی کمزوری نہیں پاکستان میں۔ ہمارے دشمنوں نے ہمیں چھوٹی سوچ والا بنا دیا ہے، ہمیں قدر ہی نہیں۔ پاکستان دنیا کا فاتح ملک ہے، اس نے روس کو توڑا ہے، اس نے صلیب کو توڑا ہے، ہندوستان کا گلا پکڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے کفر کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، جہاد کا مرکز ہے، اس کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اس کا ایٹم ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کا جہاد مضبوط ترین۔ یہ ہم تو دنیا کے فاتح ہیں۔ میں اپنی گردن بلند کروں، اپنا سینہ کھلا کروں، پاکستانی ہونے پر فخر کروں، میرے اندر یہ خوشی ہو کہ ہم دنیا کے فاتح ہیں، کافروں کو مارنے والے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ یہ بلند سوچ، اعلیٰ ظرفی۔ دشمن نے کہا پاکستان کو ہوش نہیں آنے دینا، اس کو مار کے رکھو، یہ مہنگائی بڑی ہے، تو ہی مہنگائی کے رونے رویا کرو۔ ہم روک رہے ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وقت بھی آپ پہ آیا تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، لیکن جاؤ پوری سیرت اٹھا کے دیکھو، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، ہمارے نبی نے کبھی مہنگائی کے گلے نہیں کیے، کبھی حالات کی تنگی کے شکوے نہیں کیے۔ صبر، شکر، بلند ہمت۔ چھوٹی سی دنیا، فانی حقیر سی دنیا، اس کے پیچھے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ مالک ہے، یہ دنیا ہمارا مسئلہ نہیں۔ اپنی امت کو سوچ یہ دی ہے کہ ہم نے دنیا پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے، کفر کے نظام توڑنے ہیں۔ ہم مہنگائیوں میں اور کھانے پینے کے چکروں میں پریشان ہونے والے نہیں۔ ہماری پریشانی اسلام ہے، ہماری پریشانی جہاد ہے، ہماری پریشانی کفر کو توڑنا ہے، اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے۔ ہمیں بھی تو اپنی سوچ بلند کرنی چاہیے نا۔ ہمارا نوجوان بھی سینہ پھلا کے چلے، گردن اٹھا کے چلے، میں پاکستانی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کے ملک کا رہنے والا ہوں، میں نے دنیا کفر کو مارا ہوا ہے، میرے پاکستان دنیا کا فاتح ملک ہے، مجھے کیا پرواہ ہے کسی کی؟ ہمارے اندر یہ اعلیٰ درسی نہیں، اعلیٰ سوچ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے دشمنوں نے پراپیگنڈے کر کے جھوٹ بول بول کے ہمیں دنیا دار بنایا ہوا ہے۔ چند لقموں کے پیچھے تو روٹیاں گنا کر، تو کھانے پینے کے چکروں میں رہ، چند لقموں کے پیچھے ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں، ایمان چھوڑ جاتے ہیں، دیانت چھوڑ جاتے ہیں، مرغوب ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزوریاں ہمارا رب ہم سے دور کر کے ہمیں بلند سوچ والا بنانا چاہتا ہے روزے کے ساتھ۔ سمجھ آئی ہے؟ ہم سوچیں، علیحدگی میں بیٹھ کے سوچیں میں نے رمضان سے کیا سیکھا ہے۔ چلو پیچھے اگر کمزوری رہ گئی ہے تو 2-4 دن باقی ہیں، ان دنوں میں انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ایمان مضبوط کرنے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے دھندوں سے فتنوں سے آزاد کرنا ہے۔ میری پریشانیاں یہ روٹیاں نہیں، یہ مسئلے حقیر دنیا کے مسئلے میری پریشانی نہیں۔ میں ایمان والا ہوں، میری پریشانی ایمان ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے۔ میں اپنے عظیم پیغمبر کو چھوڑ کر، جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی سنت کو چھوڑ کر، ان کی حدیث کو چھوڑ کر دنیا کے عیسائیوں یہودیوں کے پیچھے چلتا ہوں۔
مجھے ان کی جامتیں پسند ہیں، ان کے لباس پسند ہیں۔ یہ کمزوری میرے اندر، شرم کی بات ہے، میں عظیم نبی کو چھوڑ کر چوروں کے پیچھے جاؤں؟ بے عزتی ہے ہماری، ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے، شرم آنی چاہیے مجھے۔ میرا کردار رویہ کیا ہے؟ مجھے اپنے دامن میں نگاہ ڈال کر سوچنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں کافروں کے پیچھے چلنے والا نہیں۔ میرے لیے آئیڈیل، میرے لیے نمونہ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، اس انداز سے اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے خاندان میں ناراضگیاں چلتی ہیں، لڑائیاں چلتی ہیں نا، میرا شریکہ برادری ہے، میں اس سے بولتا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، چچے کے بیٹے سے لڑائی ہے، ماموں کے بیٹے سے لڑائی ہے، خالہ کے بیٹے سے لڑائی ہے۔ جنہوں نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں نا سسرال والے، ان کے لیے تو ہم پہاڑ بنے ہوئے ہیں، بیچارے سسرال والے پریشان ہیں، جوائی دیکھ کے منہ ڈنگانا ہو جا رہا ہے، زبان بنے ہوئے ہیں خاندانوں کے لیے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے دل صاف کرو، اپنے مسلمانوں سے صلح کرو۔ اگر تم آپس میں ناراضگیاں رکھو گے، لیلۃ القدر کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ ہاں، لیلۃ القدر کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا، دلوں میں کینے ہیں، ناراضگیاں ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس سے بھی ناراضگی ہے، اس سے بھی ناراضگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے اٹھاؤ، دور لے جاؤ مجھ سے، میں اس کے عمل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپس میں ناراضگیاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس نے مجھے ایسے کہا کیوں ہے، اس نے مجھے ایسے کیا کیوں ہے، چند ٹکوں پر، چند لقموں پر لڑائیاں، نفرتیں خاندانوں میں مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ کمینگیاں چھوڑو، سوچ بلند کرو، پھر کیا ہوا، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اعلیٰ ظرف بنو، لڑائیاں ختم کر کے صلح کرو، محبتیں پیدا کرو، خاندانوں کے لیے رحمت بنو، خاندانوں کے لیے عذاب نہ بنو۔ اگر دل میں ناراضگیاں ہیں نا، کینے ہیں، تو معافی نہیں ملے گی، اللہ معاف نہیں کرے گا، عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ میں اپنی نمازیں ضائع نہیں کروں گا، اپنے روزے ضائع نہیں کروں گا، اپنی تلاوتیں ضائع نہیں کروں گا، میں تو اللہ کے ہاں پیش کروں گا، یا اللہ میں نے راتوں کو جاگ کے کام کاج سے چھٹی کر کے یہ محنت کی ہے، اس محنت کے بدلے میں تو نے مجھے جنت دینی ہے۔ جب ہماری جنت پر نظر ہوگی، یہ دنیا حقیر ہو جائے گی ہماری نظروں میں۔ آپس میں صلح کریں۔ ہماری عورتیں بھی بڑی لڑتی ہیں، بڑی لڑتی ہیں، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ایمان دینا ہے، اپنی گودوں میں پلنے والے بیٹوں بیٹیوں کو مسلمان بنانا ہے، ان کے اوپر عیسائیوں یہودیوں کے اثرات، رسم و رواج، مغرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، حجامتیں، لباس گندے لوگوں کے، اپنی پاکیزہ اولادوں پر یہ گند نہیں آنے دینا۔ یہ ماما پاپا ٹاٹا کی گندی تہذیب ہمارے گھروں میں چلتی ہے۔ ہمارے لیے بے عزتی کا مقام ہے، ہم تو اعلیٰ قوم ہیں، مسلمان امت سب سے اعلیٰ امت ہے، ہم اپنے مقام مرتبے کو سمجھتے نہیں۔ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت آسمانوں سے آئی ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے اعلیٰ دین پر کھڑے ہونا ہے، اعلیٰ سوچ اپنانا ہے، بلند عزم کرنا ہے۔ ہم دنیا کے لوگ نہیں، ہم جنت کے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے تو کافروں کو بھی سیدھا کرنا ہے، کافروں کو کہنا ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ ہم خود نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سے دوستی لگانا ہے، دوستی، قرآن سے دوستی لگانا ہے۔ دوست پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوست کے بغیر دل نہیں لگتا۔ شہر جانا ہے تو دوست کو بلاتا ہے، یار ذرا اکٹھے رونقیں ہو آئیے۔ اچھا کھانا پکائے تو دوست کو بلاتے ہیں، آؤ ذرا کھانا کھائیں۔ ہر کام میں دوست کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ عزت قرآن کو دو،
قرآن سے دوستی لگاؤ. ہر کام کرنے سے پہلے قرآن سے پوچھو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے بتا میں کروں کہ نہ کروں. محبت کریں قرآن سے، دن رات قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کی روشنی میں چلیں، اس سے پوچھ پوچھ کر چلیں. میرا دل نہیں لگنا چاہیے قرآن کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. ان القلوب تسطع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. اور دلوں کے زنگ کی نشانی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کی باتوں سے غصہ لگے گا، بڑے بھائیوں کی باتوں سے غصہ لگے گا، آوارہ گردی میں بڑا شوق ہے، کھیل تماشے میں بڑی دلچسپی ہے. یہ دلوں کو زنگ ہے. جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے. گوشت تو میں نہیں کھانا، یہ کڑوا ہے، مجھے کیا ہے، دور دور کرو مجھ سے. مٹھائی دو، یہ کڑوی ہے. بیمار ہے نا، سب کچھ کڑوا ہے. دلوں کو زنگ لگا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے نفرت ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا، پردہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، آوارگی میں بڑا دل لگتا ہے. یہ دلوں کے زنگ کی نشانیاں ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کہ میری دل صاف کیسے کرے؟ آپ نے میں دلوں کو صاف کرنا تو قرآن پڑھو. اب ادھر قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا، ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھو. یہ قرآن پڑھنا ہے علاج کے لیے. علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. ٹیکا لگانے کو جی کرتا ہے، بڑی درد ہوتی میں نے لوانا. گولیاں کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کے باوجود ہم ٹیکے بھی لگواتے ہیں، گولیاں بھی علاج کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے. قرآن پڑھو علاج کرنے کے لیے. نہیں دل مانتا پھر بھی پڑھو، کھول کے بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو، زبان ہلاتے رہو، علاج کرو، زبردستی کرو اپنے آپ پر. اپنی اولادوں کو بٹھاؤ قرآن دے کے پڑھو، اس کو گھنٹہ پورا بیٹھو. بیوی کو بٹھاؤ، پڑھ اس کو. پہلے دن ذرا مشکل ہوگی، زنگ زیادہ ہے، دوسرے دن ذرا آسانی ہو جائے گی، تیسرے دن اور آسانی ہو جائے گی، چوتھے دن اور آسانی ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ پیار ہونا شروع ہو جائے گا قرآن سے، محبت ہو جائے گی قرآن. پھر نہ پڑھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی. قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے انس پیدا کرو، محبت پیدا کرو، علاج کرو اپنا. یہ بہترین موقع ہے. اولادوں کی تربیت پر نظر ڈالو. عیسائیوں یہودیوں کی گندی تہذیب کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے. عزم کرو، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنے پیارے نبی کی تہذیب کو، کلچر کو، ثقافت کو عزت دینا ہے، اسلام کو دنیا میں بلند کرنا ہے. ہم نے چند ٹکوں پر بکاؤ مال نہیں بننا، خواہشات پر قابو پا کے ایمان کے اوپر ڈٹ جانا سیکھنا ہے. پاکستان کو گالیاں نہیں نکالنی، پاکستان کو بلند کرنا ہے. پاکستان کی فوج کو گالیاں نہیں نکالنی، یہ دنیا کی جہاد کی، اسلام کی بہترین فوج ہے، اس کو وقار دینا ہے، جہاد کو بلند کرنا ہے، اپنے ایمان کردار میں نکھار پیدا کرنا ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے دنیا کے فتنوں پر قابو پانا سیکھو اور اللہ کے حکم پر ڈٹ جانا سیکھو. ہماری لیلۃ القدر کی عبادتیں بھی اسی مقصد کے لیے، ہمارے قیام اللیل بھی اسی مقصد کے لیے، ہمارے قرآن کو پڑھنا بھی اسی مقصد کے لیے، نمازوں کا اہتمام بھی اسی مقصد کے لیے. حج عمرہ کرتے ہیں تو یہی چیز پیدا کرنے کے لیے، حلال حرام کا فرق کرتے ہیں تو یہی امتیاز کرنے کے لیے، نکاح طلاق کے مسئلے ہیں تو اسی لیے. ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق منہ زور بن کے نہیں چلنا، ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے، پابندیاں لگانا ہے اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنا ہے. اب ہم کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ پہلے جو کچھ ہو چکا تو معاف کر دے. اللہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اپنے رب کو خوشی دے دو. بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، فرشتے جا کے اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے تجھ سے معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھلا کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے نا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، پتہ ہے نا میرے بندے کو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے پر قادر ہے، پتہ ہے نا میرے بندے کو، وہ مجھے جانتا ہے نا، مجھ سے معافی مانگتا ہے نا۔ فرشتوں، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ رب سے محبت کرنا سیکھی، رب سے صلح کرنا، یہ رب سے دور دور جانا، اس کے گھر سے دور دور رہنا، اس کی کتاب سے دور دور رہنا، اس کے دین سے دور دور رہنا، یہ ہمیں دیو نہیں دیتا، یہ کافروں کے طریقے ہیں۔ ہم نے تو اپنے رب کے قریب آنا ہے، اس کے حکموں کو محبت سے سننا ہے، محبت سے عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں اگر ہماری دنیا رکاوٹ بنتی ہے، برادری رکاوٹ بنتی ہے، چند ٹکے رکاوٹ بنتے ہیں تو ہم نے ٹھکرانا ہے ان چیزوں کو۔ ہم بلند سوچ والے ہیں، بلند مضبوط ایمان والے ہیں، ہم ٹکوں پر بکنے والے بکاؤ مال نہیں۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا نے کیا کہنا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نمازی بن گیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے اس نے داڑھی رکھ لی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے اس نے پردہ کر لیا ہے؟ لوگوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو۔ یہ سوچو کہ میرا رب کیا کہے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے زندگی دی ہے، مجھے جوانی دی ہے۔ اتنا مضبوط ایمان پیدا کرو کہ دنیا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان کا مومن بکاؤ مال نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا ناکام ہے، ہمارے ایکٹر ناکام ہے، ہمارے اداکار ناکام ہے، ہمارے کھلاڑی ناکام ہیں، سب ناکام۔ پاکستان کا نوجوان ایمان کا پہاڑ، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو ایمان سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس کی اندر سے ایمان کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کافروں کو سمجھ آ جائے اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اسلام کے جہاد اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد کرے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، دنیا میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کو آزادیاں عطا فرمائے، جو ظالم دہشت گرد ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جوانیوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مالوں سے سنتوں کو عزت دیں، اسلام کو بلند کریں اور کفر کے نظام کو ذلیل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔